دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ دینو کو اولاد کی بڑی خواہش تھی۔ آخر کار بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 فٹ تک بڑھ سکے گا۔ دینو بہت مایوس ہوا اور بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعہ ہی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا اور کچھ عرصے کے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بھی پہلے بھائی کی طرح بونا نکلا۔ دینو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑھ کر دوسرے بچے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ دینو کے دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا تھا۔ اسے فکر تھی جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا، فصل کون کاٹے گا، بھلا یہ بونے بچے کیا کریں گے۔ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے تیسرا بیٹا عطا کیا۔ دینو نے دیکھتے ہی اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ بھی پہلے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ وہ کئی دنوں تک گھر سے باہر نہ نکلا، اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا اور غصے میں آ کر تیسرے بچے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ تینوں آنا، دو آنا، کھوٹا آنا جوان ہو گئے، مگر تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کا قد تو نہ بڑھ سکا، مگر اپنی شرارتوں اور ذہانت میں اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا، کاش یہ بچے قد کاٹ میں پورے ہوتے اور کڑیل جوان ہوتے۔ ان تینوں میں ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا، ان کی بولی سمجھتا اور بولتا بھی تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا، وہ آنکھ بند کر کے تیر نشانے پر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا، اس کی لات جسے پڑ جاتی تھی اس کا منہ ٹیڑھا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی، اس نے فصل کٹوائی اور منڈی میں بیچ کر رقم لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا۔ 4 ڈاکو دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور رات کو کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے۔ ڈاکو نے انہیں لات مار کر اٹھایا۔ دونوں نے جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو وہ گھبرا گئے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم آج جو تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو، میں بہت غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ تینوں بھائی یعنی آنا، دو آنا، کھوٹا آنا چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر چھپا ہوا تھا، کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی، اس نے کسان پر تان رکھی تھی اور مسلسل رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو نے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر سے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ڈاکو نے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے جواب دیا، شاید کسی جانور کی آواز ہوگی۔ اس وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز
निकाली। एक डाकू ने कहा, बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे डाकू ने गुस्से से छिड़क दिया और बोला, बुज़दिल, मुझे डरा रहे हो? किसान ने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत खौफनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग लें। डाकू का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, जल्दी से निकाल सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर डाकू के सरदार ने किसान को थप्पड़ दे मारा। ये देखकर आना ने गरजदार शेर की आवाज़ निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे जो खोटा आना मचान पर बैठा था, चस्त लगाकर बंदूक वाले डाकू पर कूदा और एक ज़बरदस्त लात उसके मुंह पर रसीद की। एक डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई। वो जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और दोनों लातें डाकुओं के सरदार के मुंह पर दे मारी और खुद एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज़ लगाई, भागो, और सब डाकू भाग निकले। किसान जिंदगी में पहली मर्तबा मुस्कराया। खोटे आने ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, हम रेज़गारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेज़गारी हैं। किसान ने कहा, बच्चों सो जाओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, सुनाए सुनाए, वो क्या खुशखबरी है, हम अभी सुनना चाहते हैं। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है, उसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले होंगे, तुम लोग भी जाकर अपनी किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़ी खुशी से कहने लगे, हम सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियाँ हमारे ही नसीब में लिखी हों। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं फिर कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। अगर सुबह होते ही तीनों ने अपना सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब वो मंजिल तय करते हुए शहर में दाखिल हुए तो लोग उनकी तरफ देखकर हंसने लगे और बातें करने लगे, ये तो शाह जोकर्स हैं जो शाही मस्खरे बनने आए हैं। मगर वो सबसे बेनियाज होकर चलते रहे और बादशाह के सामने पेश हुए और बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? दो आना ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, हम लोग तो मुकाबले में शरीक होने के लिए आए हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शोरमा और पहलवान मुकाबले में हिस्सा लेंगे, तुम भला उनसे कैसे मुकाबला करोगे? खोटे आना, आप हमारे कद पर न जाइए, मुकाबले का इंतज़ाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाकर आराम करो। दूसरे दिन मैदान में कदम रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग ही लोग थे। कई नामी पहलवान, तीर अंदाज, तलवारबाज वहाँ मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाजों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला दो आना ने जीत लिया। पहलवानी जोर आजमाई के मुकाबलों में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो लोग देखकर हंसने लगे। कई शाहजोर पहलवान उसके मुकाबले में आए, लेकिन उसकी लातों ने सबके मुंह तोड़ कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा, हम कुछ जानवर मैदान में छोड़ेंगे, उम्मीदवारों को उनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी उन्हीं बहादुर नौजवानों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और बड़े बड़े जानवर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए और कोई भी मैदान में उतरने के लिए तैयार न था। और लोगों ने फिर देखा, दो आना खोटा आना मैदान में उतरे
اور جانوروں نے ان کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی۔ سب جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے اپنی تیر کمان نکالی اور بے خوف ہو کر کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دو لتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور پھر تینوں شہزادیوں کا نکاح کر دیا، اور پھر شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق کہ وہ تینوں بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ کامیاب رہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی شہزادیوں اور گڑیوں کے لیے آپ سے بہترین کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کے لیے اعلان کر دیا۔ تینوں بھائیوں نے فوری سپاہی بھیج کر اپنے ابا یعنی دینو کیسان اور اپنی اماں کو بلا بھیجا۔ دینو کیسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ کی ہر دی ہوئی چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی کسی چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔